جہیز کیا یہ لعنت ہے؟ کیا یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ اس کے بارے میں کیا صحیح پوائنٹ آف ویو کیا ہے اسلام کا؟ بعض لوگ بہت ذرا شدت اختیار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جہیز حرام ہے، یہ لعنت ہے، یہ بالکل نہیں دینا چاہیے۔ اور بعض لوگ وہ جہیز اتنا دیتے ہیں، نمائش کرتے ہیں، دکھلاوا کرتے ہیں۔ تو اصل صحیح کون ہے دونوں میں سے؟ تو آئیے آج کی ویڈیو میں ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، جہیز جو ہے اس کو عربی زبان میں جہاز بولتے ہیں، اور جہاز اس کا مطلب ہر وہ سامان ہوتا ہے جس کو تیار کیا جاتا ہے، چاہے سفر پر جانے سے پہلے یا انسان جب کہیں رہائش اختیار کرتا ہے، تو رہائش اختیار کرنے میں جو اس کو سامان کی ضرورت ہوتی ہے، اس سامان کو تیار کرنے کو جہاز بولتے ہیں۔ برصغیر کے جو علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جہیز جو ہے وہ ایک لعنت ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہندوؤں کی رسم ہے۔ وہ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ حالانکہ جہیز جو ہے وہ دینا جائز ہے، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ گناہ کی بات اس لیے نہیں ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی جہیز دیا تھا، اور اس کے بارے میں دو روایات ہیں۔ پہلی روایت جو ہے امام احمد بن حنبل نے روایت کی ہے، اور دوسری جو روایت ہے وہ امام ابن حبان رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی جو روایت ہے، وہ روایت اس طرح ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی حضرت فاطمہ سے ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے قال فجہز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ فی خمیل، کہ ان کو رخصتی کرتے وقت ایک کمبل دیا، وقربہ، اور ایک پانی پینے کا جو ہوتا ہے پیالہ وغیرہ وہ دیا، ووسادہ، اور ایک تکیہ دیا، حشوہا لیف او نبات، اور ایک تکیہ دیا، ایک سرہانہ دیا جس کے اندر پتے بھرے ہوئے تھے یا کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے بقدر اور اپنی استطاعت کے مطابق اپنی بیٹی کو جہیز دیا۔ ابن حبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے فَأَمَرَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجہزہا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خاندان کی عورتوں کو کہا کہ فاطمہ کو تیار کر دو۔ وَأَمَرَ، اور حکم دیا کہ ایک جو ہے چارپائی اور ایک تکیہ جو ہے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جائے۔ تو اس چیز سے پتہ چلتا ہے کہ جہیز دینا یہ غلط بات نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک، ویسے تو بہت ساری اس کی مثالیں آپ کو صحابہ کی زندگی سے مل جائیں گی، تبع تابعین کی زندگی سے مل جائیں گی، اور سب سے بہتر مثال تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے کہ جب وہ اپنے گھر سے رخصت ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جہیز دیا۔ ایک مثال اور ہے، وہ حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ سے ہے۔ وہ تابعی ہیں، اور وہ مسجد کے اندر درس دیتے تھے، اور ان کا بہت بڑا حلقہ تھا۔ اسی حلقے میں ان کے ایک بہت اچھے شاگرد بھی تھے۔ حضرت سعید بن المسیب نے اپنی بیٹی کا جو رشتہ تھا اس سے اپنے شاگرد کے ساتھ کر دیا۔ وہ جو شاگرد تھا وہ بہت زیادہ مالدار نہیں تھا، فقیر آدمی تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ جب بیٹی جو ہے وہ نکاح کے بعد رخصتی کر کے اپنے شوہر کے گھر چلی گئی، تو حضرت سعید بن المسیب نے 1000 درہم یا 1000 اس وقت جو کرنسی تھی وہ لے کر پہنچ گئے اور دینے کے لیے کہ یہ میں تمہارے لیے لایا ہوں تاکہ تم اپنی زندگی کا آغاز کر سکو۔ تو صحیح پوائنٹ آف ویو سے جہیز دینا کوئی غلط بات نہیں ہے۔ آپ بیسیکلی آپ اپنے بچوں کی، بیٹی کی مدد کر رہے ہیں کہ وہ ایک نئی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں، تو دے سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ جہیز لعنت بنتا کب ہے، قباحت کب پیدا ہوتی ہے؟ وہ اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ جب ہم مانگ کر لیتے ہیں کہ بھی ہمارا بیٹا تو ڈاکٹر ہے، ہمارا بیٹا تو پڑھ کر آیا ہے، ہم نے اپنے بیٹے پر بہت زیادہ خرچ کیا ہے، تو اس کا تو اتنے جہیز بنتا ہے۔ یا ہم جہیز لے لیتے ہیں اور بہت زیادہ دکھلاوا کرتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں دیکھو میں یہ لے کر آئی ہوں، میں یہ لے کر آئی ہوں۔ یا کمپٹیشن ہو جاتا ہے آپس میں دو عورتوں کے درمیان، اس کو اتنا دیا ہے تو اس کو اتنا دینا چاہیے۔ یا اگر عورت جو ہے وہ اپنے گھر سے جہیز نہ لے کر آئے تو اس کو تانے دینا، اس کو تنگ کرنا کہ تم تو کچھ لے کر آئی، اس کو عزت نہ دینا۔ اور چھٹی بات یہ کہ والدین جو ہیں اپنے بچیوں کی جب شادی کرتے ہیں تو اس کے لیے باری باری قرضہ اٹھا لیتے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، ان چیزوں نے مل کر جہیز کو ایک لعنت بنا دیا ہے۔ اسی لیے برصغیر کے جو علماء ہیں وہ
اس چیز کو لعنت قرار دیتے ہیں تاکہ ہم اپنی ان غلط باتوں سے باز آ جائیں جس نے جہیز کو ایک لعنت بنا دیا ہے۔ اگر ہم صحیح پوائنٹ آف ویو دیکھیں اسلام کا تو جہیز جو ہے وہ لعنت نہیں ہے، جب اس میں سادگی رکھی جائے، جب اس کو مستحب سمجھا جائے اور اپنی استطاعت کے مطابق ہدیہ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب